سملرلی ٹرانسلیشن بھی جتنا انگلش کا کانٹینٹ ہے وہ اردو سندھی پنجابی میں آٹومیٹکلی ٹرانسلیٹ ہونا شروع ہو گیا. سو اٹ ول اسٹال. اگلے 3 سال میں نا ہم بہت بڑا ریولیوشن دیکھنے والے ہیں ٹیکنالوجی کی اسپیس میں. اگر آپ پچھلے 7 سال پہلے کا غور کریں وہ کہے گا کہ ہر ایک کے پاس موبائل ہوگا. 10 سال پہلے لے اتنا بڑا ڈنڈا فون آتا تھا 1.25 لاکھ روپے. ناؤ دیٹ ہیز موبائل. تو اگلے 10 سال امیجن کریں کہ کہاں جائیں, کیونکہ ارتقائی عمل بہت تیز ہو چکا ہے, اتنا زیادہ تیز ہو گیا کہ اب ہم لوگوں کے لیے اس کو کوپ اپ کرنا بڑا مشکل ہو گیا. ہر روز کوئی نئی چیز آ جاتی ہے, ہر روز پرائسز کم ہو جاتی ہیں, ہر روز چینجز آ رہی ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہمارے پاس اس وقت بہت سارے مواقع ایسے ہیں, ہمارے طالب علم ہم سب کو معلوم ہے کہ بچے زیادہ ہیں اس میں, اور پڑھے لکھے بچے بہت زیادہ ہیں, ان امپلائمنٹ بھی زیادہ ہے. لیکن کیا مذائقہ ہے کہ ایک آدمی جو کلرک کا کام کرتا ہے پاکستان میں کرتا ہے 10,000 روپے ملتے ہیں, سویڈن میں کرتا ہے 3 لاکھ روپے مہینہ ملتے ہیں. تو کیا ہم اس کو یہاں بٹھا کے سویڈن کی جاب نہیں کرا سکتے؟ بڑے آرام سے کرا سکتے ہیں, کیونکہ انٹرنیٹ وہی ہے, کمپیوٹر وہی ہے, علم اس کا وہی ہے. تو ہم ایسے ٹولز بھی اویلیبل ہیں اس وقت, صرف انفارمیشن کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت. کال سینٹر میں یہی ہو رہا ہے نا جی, کال سینٹروں میں تو خواتین نہیں جاتی. جو خواتین گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, جو ہاؤس ہولڈ چلا رہی ہیں, وہ 4-5 لاکھ روپے مہینہ آرام سے بیٹھ کے کما سکتی ہیں, ڈوئنگ پوئمز اینڈ آرٹس اینڈ الاٹ آف. صرف نالج کو ان تک پہنچانے کی سخت ضرورت ہے. اس کے لیے اگر آپ لوگ کوئی پروگرام سوچیں, اگر کرنا چاہیں, اگر اس کے لیے آپ خود ایکسیس کرنا چاہیں, تو یہ سب چیز ہم نے ٹولز بنا دی ہیں. rehantraining.com پہ سب کچھ اردو میں ہے, rehanschool.com پہ اسکول ہے پورا بنا ہوا آن لائن, جو کہ اگلے 4 مہینے میں پورا یعنی کہ میٹرک تک بن جائے گا, تو کوئی بھی حاصل کر سکے گا. اور اس کے علاوہ جیسے میں نے گزارش کی کہ 10,000 روپے سے شروع ہونے والے بہت سارے کاروبار جو ہیں ہم آئیڈینٹیفائی کر کے بناتے چلے جا رہے ہیں. 1 سے 1.5 سال میں آپ کو روڈوں پہ آنا نظر شروع ہو جائیں گے کہ جی اس کاروبار ہر کونے پہ اویلیبل ہوگا. تو غربت جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت تھوڑی دن کی مہمان رہ گئی ہے انشاءاللہ, اور ہم اس کو کوشش کر کے مل کے نمٹا دیں گے. بہت بہت شکریہ. اگر کوئی سوال ہو تو ہم لوگ حاضر ہیں. یہ ریحان www.rehan.com پہ آپ کا یہ اسکول ریحان اسکول ہے, rehanschool.com پہ, rehan.com پہ آپ کو ہماری کارپوریٹ سائٹ مل جائیں گی, اس پہ آپ کو ساری چیزیں. ابھی آپ یہ ساری بات بتا رہے ہیں, اب بھی 1-2 چیزیں اور ہو چکی ہیں کہ ایجوکیشن ایک تو ہمارے پاس کلاسیفائی کرتے ہیں کہ جی ذہین بچے, نارمل بچے, ذرا سے تھوڑے سلو لرنر بچے. تو یہ جو سب چیزیں آپ کر رہے تھے ایک نارمل بچوں کے لیے, انٹیلیجنٹ تو خود بخود سلو لرنر یا تھوڑا جو نا اسپیشل بچوں میں لوگ ان کے لیے کیا ہے؟ اچھا, آپ لوگ جانتے ہیں میری کوالیفیکیشن کہ میں پرابلی اس کمرے میں سب سے جاہل آتا ہوں. میں اس کمرے میں پرابلی میں میٹرک کے بعد کبھی اسکول نہیں, تو میرے ساتھ بھی یہی پرابلم تھا کہ اسکول میں مجھے کہتے تھے کہ آپ جو ہے نا وہ تھوڑے کمزور بچے ہیں. دیکھیے, کمزور بچہ اور تیز بچہ نہیں ہوتا, یہ ایک سیٹ آف کرائٹیریا آف ٹیسٹ ہوتا ہے جس کی بدولت ہمیں بولا جاتا ہے آپ اچھے ہیں آپ خراب ہیں. وہ کون ہے آدمی اتھارٹیز کے پاس, یہ ایک آدمی کو بیوقوف کیا اور ایک آدمی کو اسمارٹ کیا. جو اب جیسے آپ نے ویڈیو میں دیکھا جو ہوتے ہیں نا ان کی اکارڈنگلی چیک کرتے ہیں, ایک ہوتی ہے آئی کیو اور ایک ہوتا ہے ایموشنل انٹیلیجنس. وہ بھی فرق, وہ جو میجر نہیں کی جاتی. پوائنٹ یہ ہے جو آپ نے بتایا, ہماری کوشش یہ ہے, جو ایک جرنل نئے آنے والوں کی کوشش ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سیکھنا سکھا دیں. اگر آپ لوگوں کو سیکھنا سکھا دیں گے تو وہ یوٹیوب پہ جا کے کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں. سو اگر آپ سیکھنا سکھا دیں گے تو وہ کچھ بھی سیکھ سکتا ہے. تو میں نے سیکھنا سیکھا اپنی زندگی میں, کیسے سیکھتے ہیں. تو اب میں پکوڑوں کی دکانیں بھی کھولنے جا رہا ہوں, ایئر لائن بھی کھول رہا ہوں, بینک بھی کھول رہا ہوں, سموسے بھی بنا رہا ہوں, جلیبی بنا رہا ہوں. کہ میں نے زندگی میں سموسے بن کر آپ تو نہیں بیچے گا, لیکن I have a same process of learning جس کو یوز کرتے ہوئے میں یہ سارے کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو ہر کاروبار کے 500 لوگوں کے ہم لوگ انٹرویوز کر رہے ہیں, 5 لوگوں کو مینٹرز بنا رہے ہیں, ان سے سیکھ رہے ہیں. جا کے ہمارے پاس جب آپ بن کباب کھانے آئیں گے انشاءاللہ آپ کو بیسٹ بن کباب ملے گا. تو بیسٹ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بنائیں گے, اور آپ 1 سے 1.5 سال میں ہم کو میں بہت اچھا بناتی ہوں. سو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں سیکھنا ہے, کیونکہ ہم نے اگلے جیسے آپ لوگوں کے تو سامنے پچھلے 10-15 سال 20 سال میں کتنی زیادہ چینجز آئی ہیں, اور اگلے امیجن آپ نہیں کر سکتے, میں خود بھی امیجن نہیں کر سکتا کہ اگلے 10 سال میں کیا ہونے والا ہے, کیونکہ اس کی جو اسپیڈ آف ارتقا ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے. ارتقا کیوں بڑھ گئی کہ 6 سال پہلے یوٹیوب آیا, اور آج 1 منٹ میں 48 گھنٹے کا کانٹینٹ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جاتا ہے.
اگر 48 گھنٹے کا کانٹیکٹ 1 منٹ میں آ رہا ہے، اگلے سال کی 96 ہو جائے گا، اس سے اگلے سال 148 گھنٹے ہو جائے گا، اس سے اگلے سال 300 گھنٹے منٹ کے حساب سے کانٹینٹ آ رہا ہوگا. اچھا اب نالج جو ہے وہ اتنی زیادہ اویلیبل ہو گئی تو آپ کیا چیز میں پی ایچ ڈی کریں. تو اب آپ جب آپ میٹرک کرنے جاتے ہیں، اگر آپ کوئی پڑھنے جاتے ہیں تو آپ کو سوشیالوجی بھی پڑھائی جا رہی ہے، سائنس بھی پڑھائی، ہر چیز پڑھائی جا رہی ہوتی ہے، لیکن بیسک بھی جا رہی ہے. میرے نزدیک سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ سیکھنا سکھانا ضروری ہے، کیونکہ ہمیں سیکھنا نہیں سکھاتے، ہمیں رٹا لگانا سکھا رہے ہوتے ہیں. دیٹ اسکلز اس. اینڈ یوٹیوب کے آنے کے بعد، انٹرنیٹ کے آنے کے بعد سیکھنا بہت آسان ہو گیا. اگر آپ کسی چیز میں پی ایچ ڈی کرنا چاہیں، آج آپ 3 گھنٹے یوٹیوب کے سامنے بیٹھ جائیں، آپ کو اس کے بارے میں 70% انفارمیشن مل جاتی ہے. لیکن میجورٹی لوگ یوٹیوب بھی نہیں چلا رہے، جو کہ اگین میں نے گزارش کی کہ اگلے سال گوگل کا فون بولنے سے چلنے والا آ جائے گا تو وہ چینج آ جائے گا اس کے اندر، اور اٹس ہیوج چینج از کمنگ. ہاں جی، لیکن کتابوں کا زمان جو ہے وہ بہت جا رہا ہے، کتابیں جا رہی ہیں. So that which is not good again. Well, again, that's how you look at it. I think it's a great thing because آپ کتاب جو ہے نا ایک آدمی کے لیے، ایک اسٹائل کے لیے. دنیا کے کتنے پرسنٹ ہے پاکستان؟ نہیں دیکھیں، کتاب پڑھنے کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے، فیوژن ہوتا ہے اس کا، آپ اس کو ویژوائز کرتے ہیں. اب جو آپ نیٹ پہ انفارمیشن لیتے ہیں ہسٹری ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں اب کسی چیز کی ویلیو کو کم نہیں کر سکتے، یہ تو کہہ سکتے ہیں آنے والا وقت یہ ہے، لیکن یہ ہمارے جنرل ٹاپک ہے، آپ کے حوالے سے نہیں ہے، لیکن جب سے آپ کی کمپیوٹر آیا ہے نا. کسی بھی چیز کو آنے سے کسی چیز کی ویلیو کم نہیں ہو جاتی، کسی بھی چیز کے نئے آدمی کے آنا جیسے پرانے آدمی کی ویلیو کم نہیں ہو جاتی. صرف اور صرف ایک چیز کا فرق آ جاتا ہے، طریقہ فرق آ جاتا ہے. کتاب آج اگر ہم چھپانے جاتے ہیں، اگر ہم یہ کتاب کے اندر ہم 50 پیج کی کتاب لکھتے ہیں، ایک پیج پہ ایرر ہو جاتا ہے اور اس کی کاسٹ آف ری پرنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. جب ہم ڈیجیٹل چلے جاتے ہیں، ایک ایڈٹ کرتے ہیں، انٹر دباتے ہیں، سب کچھ چینج ہو جاتا ہے، واپس ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اٹس ڈفرینٹ. کتاب کی اویلیبلٹی تو اس وقت کائنات میں کبھی بھی اتنی زیادہ کتابیں اویلیبل نہیں تھی، فری آف کاسٹ اویلیبل تھی جو اب اویلیبل ہے. books.google.com پہ دنیا کی ہر کتاب موجود ہے جو آپ نے آج تک چھپی ہو، وہاں پہ موجود ہوتی ہے. اسی طریقے سے وہ بہت ساری کتابیں لائبریری آف کانگریس کو انہوں نے اٹھا کے ڈیجیٹلی اویلیبل کر دیا. تو کتاب کی اویلیبلٹی تو ہے، ایکسیسیبلٹی یعنی کاسٹ وائز نہیں تھی. تو اب جیسے جیسے فونوں کے اوپر ہی کتابیں آنا شروع ہو جائیں گی تو اور بڑھ جائیں گی. اور یہ نہیں ہے کہ کتابیں میں اسکول بنا دوں گا ویڈیو کے اوپر تو پھر ٹیچریں غائب ہو جائیں گی. 2 لاکھ ایسے اسکول ہیں جہاں ٹیچریں موجود ہی نہیں ہیں، ان اسکولس کا کیا کریں؟ اور یہ تو صرف پاکستان کی اسٹوری ہے، اگر آپ پڑوسی ممالک کو دیکھیں تو اسی طرح وہاں پہ بھی یہی حال ہے. تو 4 ارب لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو $30 مہینے سے کم کماتے ہیں. میرا ویژن یہ نہیں ہے کہ میں صرف پاکستان کے لیے، انٹرنیٹ صرف پاکستان کے لیے نہیں بنایا گیا، فیس بک پاکستان کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ دنیا کے لیے بنایا گیا. ہم جب چینج لائیں گے تو ہو سکتا ہے یہ چینج ساری دنیا کو چینج کرے. تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اگر آپ کچھ اس میں مشورہ دے سکیں ہمیں، کیونکہ آپ سب پروڈکشن کے لوگ ہیں، آپ نے ساری زندگی کی ہے، میں تو بالکل کل کا چھوکرا بھی نہیں. دیکھیے اب جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس میں آپ کو بالکل ہی مطلب یہ کہ اخبار جو ہے وہ بھی ڈیجیٹل آ جائے گا. ہر چیز پہلے پتوں پہ لکھا جاتا تھا، دیٹ واز لیو یوزڈ ٹو رائٹ اینڈ دیر آر ٹیبلٹس. And now when the book comes and then ایک ایکسرسائز ہم اور کر لیں. آپ کے موبائل سے ایک SMS بھیجنا چاہیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اسپیڈ کیا ہو رہی ہے. اگر آپ ایک SMS اپنے موبائل سے بھیجتے سب لوگ، یہاں پہ سگنل کا بڑا پرابلم ہے. SMS تو چلا ہی جائے گا. نمبر ہے 40404. کیا رائٹ؟ ہاں اس کو بھیجنا ہے F اسپیس ریحان اللہ والا. 1 منٹ 40404 F اسپیس ریحان اللہ والا، ایک لفظ. نمبر پتہ ہے 40404. ساتھی آپ کی اگر نمبر چھوڑا ہے. اچھا 40404 جی. اچھا کیا ریحان؟ F اسپیس ریحان اللہ والا 40404. جب یہ لگی F اسپیس ریحان اللہ والا جی بھیج دیں. جی. اچھا اب یہ جو موبائل ہے یہ اس ملک کے اندر 140 ملین کی کوانٹٹی سے اویلیبل ہے. اس پہ نہ اخبار پہ بھی چھپ سکتا ہے، نہ وہ پہاڑ کی چوٹی پہ ٹی وی کا سگنل نہیں آتا وہاں پہ.
So similarly, अब जैसे अब आप इसको भेज देंगे तो मेरे आप पास है मेरे ट्विटर के फॉलोअर बन गए। सिर्फ वो दबाना होता है। Similarly, PTV न्यूज़ जो है वो इसी तरह से अपनी न्यूज़ को रिलीज कर सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ अगर मैं ट्वीट करूंगा तो मेरे पास 1,50,000 फॉलोअर, तो 1,50,000 SMS डालते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप 1,50,000 भेजें, 1 मिलियन भेजें, 50 मिलियन भेजें, ये सर्विस अवेलेबल है फ्री ऑफ चार्ज। तो अब आप न्यूज़ की कंपटीशन देख लें कि एक आदमी जो कि कोई भी नहीं है वो 1.5 लाख अखबार रोज का छाप सकता है। दिस इज द वैल्यू। इसी तरह अगर मैं 1% पाकिस्तान को कैश कर लूँ तो 1.8 मिलियन लोग बन जाएंगे जो कि SMS फ्री में जा रहे हैं, सिर्फ 1% को कैश कर। अच्छा, जिससे अभी आपने कहा कि मैं अखबार की इसकी बात कर रहे हैं ना कि आप भेज सकते हैं। अब जो प्रोग्राम आप बना रहे हैं, फर्ज कीजिए मैं किसी भी नेट से किसी भी चीज़ से पढ़ना चाहूँ, मैं उर्दू पढ़ती हूँ, उर्दू लिखती हूँ, जैसे कोई और हिंदी पढ़ता है, मतलब अरबी पढ़ता है, अरबी का तो काफ़ी सारा, तो हम क्या रोमन पर आ रहे हैं? तो फिर ABCD सिखाना बच्चों को ज़रूरी है? मेरे नज़दीक तो ज़रूरी है। नहीं, वो तो ज़रूरी है, लेकिन जो आपने गांव की और दूसरे लोगों की बात की, क्योंकि बंदा अपनी जो लैंग्वेज होता है ना, चाहे सिंधी हो तो उसके जो अल्फ़ाबेट है वो बच्चे को पता होते हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उसको पता होते हैं। जैसे हमें उर्दू पता है, थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी पता पढ़ ली तो उसके अल्फ़ाबेट हमें पता है, लेकिन एक जो इस्तेमाल करने वाला है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, उस गरीब तबके में जिसको बुक भी नहीं पता है, स्कूल भी नहीं देखा, अभी आपने बताया टीचर नहीं, तो वो रोमन पे आएगा। मीन्स की दुनिया की लैंग्वेजेस खत्म हो रही है। देखिए ये एक बहुत लंबी डिबेट है और लंबा क्वेश्चन है। इसके लिए 70% इस वक्त अंग्रेजी लोग जानते हैं दुनिया में, ठीक है ना। जब हम भी करते हैं, हमारे जो बड़े थे वो उर्दू नहीं बोलने वाले थे, हमारे जो बड़े थे तो हमारे से 3 जनरेशन छोड़ के मेरे ज़ाती तौर पे वो उर्दू बोलने वाले नहीं थे। इसी तरह आप सबके जो वालिदैन थे, आपको क्या जो कोई अरब से आया है, कोई कजाकिस्तान से आया है, कोई रशिया से आया है, कोई कहीं से आया है, ये तो हम अडाप्ट कर जाते हैं। उसके साथ इतनी उनसियत मेरे नज़दीक तो बहुत नहीं, वो नहीं है। मगर मैं ये बात कह रही हूँ, इससे लैंग्वेजेस खत्म है ना। आप उर्दू छोड़ दें, आप पर्शियन, कोई भी चीजें छोड़ दें। एक बड़े आदमी था वो पहिया बनाता था, ठीक है, उसका सारा कारोबार पहिए पे था। वो क्या है, मेरा पहिए पे कारोबार खत्म हो गया, ये तो गलत बात है, टायर नहीं आना चाहिए। नहीं, तो एवोल्यूशन ये मैं पूछ रही हूँ कि आगे ये होने वाला है, एक लंबी बहस होने वाला है। I think so. Sorry to interrupt. Thank you. क्योंकि वक्त बहुत Thank you very much, Rehan sahab. Thank you very much. khanacademy.com आप इसको Get a hug because it's normally the end of my session. Learn how to hug. So here we go. You're very welcome. I see you on Facebook. But we'll see face to face again. Yes, Not only on the Facebook, but face to I face. give you my phone number so you can directly call me. It was a very good thing. Yeah. Just a I will be back for sure. Can I? Your number? I